ان سے زیادہ وہی پرسپشن جو ہے وہ سروس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. میں بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ ماضی اور حال میں کیا فرق ہے. ماضی میں جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں اس میں حکومتی عہدیدار ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جتنی بھی ہیں 40% چاہے قومی اسمبلی کی ہوں یا سینٹ کی ہوں، اپوزیشن کی بھی پاس ہیں اور دوسری جماعتوں کے بھی لوگ اس کے اندر چیئرمین ہیں پارلیمنٹیرینز، وہ ایڈوائزز کرتے ہیں اور تمام یہ اداروں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کمیٹیز کے سامنے ضرور آتے ہیں. پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں چودھری نثار صاحب. تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکومت کوئی کرپشن کرے اور کہیں سے جو ہے نا وہ سامنے نہ آ رہی ہو. وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ ان کمیٹیز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں یا ایڈوائزز آتی ہیں یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو اس کو دیکھتی ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پھر بھی کرپشن ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ کہنے پہ حق بجانے پہ کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہ آئے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ مطلب ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا کانفیڈنٹ سٹیپ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہیڈ جو انہوں نے متعین کیا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو لگا. بالکل یہ بات صحیح، اور ان کی سب سے بڑا ایمفسس یہی ہوتا ہے جو کہ غلط بات ہے. بیسیکلی غلط کیوں ہے؟ میں آپ کو اس میں ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹیز کا آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ فنکشن ہوتا ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ نے نہیں کرنی، وہ ڈفرینٹ نیچر کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اصل اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کے اوپر سرکار کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ کو یہ اسپیشلسٹ نے کام کرنا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ MNAs کا کام نہیں ہوتا. آپ کو فرض کریں ایک خبر ملی کہ جی 60 ارب 70 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے، اس کے لیے پراپر جو ٹرینڈ لوگ ہیں جن کی سکلز ہیں ان کے لیے انہوں نے پروب سٹارٹ کرنا ہے. جس طرح آپ نے کہا، شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ فرض کریں کہ خبر آئی یہاں پہ تو آرڈر ہی نہیں کیا جاتا. دو بہت بڑے ادارے ہیں پاکستان میں اس وقت فیڈرل لیول پہ، ایک ہے نیب اور دوسرا FIA، جن کا بنیادی کام ہے کہ آپ نے کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان 2-2.5 سالوں میں کوئی ایک کیس انہوں نے کیا ہو؟ دباتے ضرور ہیں، کوئی نیا کیس، ہم نے درجنوں کیس اخباروں میں آئے، سب کچھ ہوا، ایک کیس کو بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ PAC نہ تو کوئی ریفرنس بھجوا سکتا ہے، سپریم کورٹ کو کوئی ریفرنس نہیں بھجوا سکتا. یہ جو سینیٹر فیصل رضا عبدی صاحب نے سوال اٹھایا کہ حکومت نے چیئرمین جو نیب ہیں، جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنایا. اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کیوں نہیں اس کو نکالتے اگر واقعی ویزیبل کرپشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں وہ ٹرینڈ نہیں ہے، انہوں نے نہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس. مجھے بتائیں نا، وہ تو اسپیشلسٹ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیس بنائیں گے. یہ کام پروسیکیوشن کا ہوتا ہے، ان کا کام پروسیکیوشن کا نہیں ہے. یہ بات دو سوال اس میں سینیٹر صاحب نکلتے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ بنایا وہ سمبولک ایکٹ ہے بیکاز ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں. اچھا کام ہے، بڑا اچھا سٹیپ ہے، لیکن جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جو ممبر ہیں اس کمیٹی کے، ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کے پاس ایسی ریسرچ ایبلٹی نہیں ہے، انویسٹیگیٹو ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. دوسری جو چیز اٹھتی ہے، جو پھر اگر گیلانی صاحب کی بات سے اس کو جوڑ دیں، جو شامی صاحب نے بات کیا اس کے ساتھ جوڑ دیں، وہ یہ ہے کہ در حقیقت جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پرسیپشن ہے. آپ نے خود بھی مانا وہ پرسیپشن ہے. پرسیپشنز اس وقت بڑھتی ہیں جیسے شامی صاحب نے کہا جب حکومت ان چارجز کو سیریسلی نہیں لیتی، اس کا جواب نہیں دیتی. ہم نے دیکھا گزشتہ 2-2.5 برس سے کہ حکومت نے نیب کو بہت سے ایسے سٹیپس اٹھائے جس سے ایسا لگتا تھا کہ نیب کو کمزور کیا جا رہا ہے، نیب کو غیر فعال کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ 2-2.5 برس میں نیب نے کوئی نئے کیسز بھی انسٹیٹیوٹ نہیں کیے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا. اور اس سے پرسیپشن بڑھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اس کرپشن کے مسئلے کو سیریسلی لیتی ہی نہیں. یہ ایسی حکومت ہے جو کھلی کتاب ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ نے میں نے اس لیے کھول کے رکھی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے دفاع کی، اور اس کی چیئرپرسن جو ہے وہ خاتون ہیں، ان کا تعلق PMLN سے ہے. اور اس بیگم عشرت اشرف اور کیپٹن اعجاز ہارون صاحب اس کے اندر وہ کمپلیٹ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ PIA میں جتنا بھی نقصان اور خسارہ سامنے آیا ہے یہ ماضی سے پیوستہ ہے. اور یہی چیز لکھت پہ مجبور کرتی ہے انصار عباسی جیسے صاحب کو اور باقی جرنلسٹ کو بھی کہ وہ اس پہ لکھیں. اور انہی لکھائیوں پہ اور رات کو جو آپ یہ پھر پروگرامز کرتے ہیں انہی خبروں پر اس پہ سوموٹو ایکشن لیے جاتے ہیں عدالت میں. تو کچھ ماحول چینج ہے. ماضی کی جو گفتگو، ماضی میں اگر یہ بات ہو رہی ہوتی تو میں بھی مان رہا ہوتا، آپ بھی اس پہ سر تسلیم خم کر رہے ہوتے. اس بات کا کیا جواب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن کے چارج کو سیریسلی میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ غلط کام کرتی ہے، چاہے ہماری ہو چاہے کسی کی بھی ہو. یہ میں آپ کو آج واضح کر دوں، نشاندہی کرنا آپ کا کام ہوتا ہے اور اس پہ پھر فوری طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. میں ذرا گیلانی صاحب کی طرف چلتا ہوں. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. گیلانی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کرپشن انڈیکس جو ہے وہ کب سے مینٹین ہو رہا ہے. آپ نے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 1993 میں قائم ہوئی انٹرنیشنل، اور آپ 1996 کے آگے مجھے فگرز بتا رہے تھے. 1996 میں آپ نے مجھے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن
करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 था, यानी पाकिस्तान ने करप्शन परसेप्शन में टॉप किया। इज दैट राइट सर? नंबर 2 था, नंबर 1 कभी नहीं रहा। अच्छा चले, 1996 में नंबर 2 था। 1997 में क्या हुआ सर? 1998 में क्या हुआ, कुछ बताएंगे? 1999 में क्या हुआ? 97 में 5 नंबर पे था। 97, अच्छा आपके शामी साहब आपके पास है फिगर? हाँ, 97 में 5वें नंबर पर था, 98 में 15वें नंबर पर था। अच्छा, और फिर 98 में 15 नंबर पे था। अच्छा ठीक है, और फिर 5 पे, फिर उसके बाद 15वें पे, और 1999 में क्या हुआ सर? 99 के फिगर्स नहीं है, 13 नंबर पे हो गया। 99 में 13 नंबर पे था। अच्छा, अब ये बड़ी देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सेरिब्रल, बड़ी इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आती है, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि परसेप्शंस का इशू। देखें, कोई ये एक्चुअली मायर नहीं कर सकता कि करप्शन ग्राउंड पे कितनी है, लेकिन परसेप्शन कितनी। 97, 98, 99 में ये हुआ, 97, 98 में कि नवाज शरीफ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा खप डाल दी। उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोसीजर इनिशिएट किए, जिससे करप्शन की परसेप्शन जो है वो कम हुई है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पीछे चले गए माजी के अंदर, हम ये नहीं कहते कि एक्चुअली करप्शन कम हुई, इनफैक्ट कुछ नुकसान भी हुए होंगे उस ओवरड्राइव के, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, बहुत रोबस्ट एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो खड़ा किया जिसने बहुत ज्यादा कार्रवाइयां की, लोग गिरफ्तार हुए, उसको सेंसर किया, चीजों को शोर मचा, चीजें सामने आई, तो पाकिस्तान जो है उसकी करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई। 5 हुई, फिर 15 हुई, फिर गालिबन 13 की तरफ गई। ये दिस इज द पॉइंट, ये हमारा सवाल है। डॉक्टर साहब, ये कोई क्रिकेट मैच था नहीं, क्रिकेट मैच की बात नहीं है। देखें बात नहीं, गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से, जैसे शामी साहब ने कहा कि परसेप्शन जो है वो है, गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से इंटरनेशनली इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है ना, अगर ये थोड़ी सी और मेहनत करें, ना सिर्फ कि ये एक माइक लेके मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या बाजारों में चले जाएं और पूछें हाँ जी करप्शन है, बोले बहुत है, और इन्होंने लिए 100 आदमियों से सर्वे किया और 97 ने कहा जी बहुत करप्शन है, तो इन्होंने तीसरा नंबर दे दिया। ये नहीं है, मुझे पूछें चलिए, किस इदारे में क्या काम। मैं एक ब्रेक लेता हूं, सब हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेता हूं, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पे वापस आते हैं कि अगर करप्शन एक्चुअल की बात नहीं हो रही, परसेप्शन की बात हो रही है, तो हुकूमत को क्या इकदाम लेने चाहिए कि करप्शन की परसेप्शन को कम कर सके। ब्रेक के बाद